जादू करना और यतीम का माल खाना, सूद का माल खाना, मैदाने जंग से फरार इख्तियार करना और किसी ईमान वाली और पाकदामन औरत पर झूठी तोहमत लगाना और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। तो ये 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से अल्लाह के रसूल ने कहा है कि इनसे बचो। अब यहाँ पर भी और ये बात याद रखिए कि सूद के ताल्लुक से, सूद की हुर्मत के ताल्लुक से ये जो आयत जो हमने पढ़ी है, ये आखिरी आयत कहलाती हैं। यानी कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से 7 दिन कबल ये आयत नाजिल हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सूद की हुर्मत सबसे आखिर में नाजिल हुई है। अगरचे इससे पहले सूद के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने ये हराम करार दे दिया था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर कहा था। आपने जो पढ़ा है खुतबा हिज्जतुल विदा, उसमें आपने पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के ताल्लुक से क्या कहा था कि जाहिलियत की तमाम रस्मों को मेरे कदमों के नीचे रोन दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। और कहा था कि सूद से बचो, सूद के माल से बचो। और ये भी कहा था अल्लाह के रसूल ने कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सूद को माफ करता हूँ, अपने खानदान का सूद। और आपने हजरत अब्बास के ताल्लुक से कहा था कि सबसे पहले मैं हजरत अब्बास के, अब जो आपके चचा थे, कि मैं उनका सूद माफ करता हूँ। तो ये इससे मालूम हुआ कि बहुत सारे, जैसा आपने देखा पढ़ा कि असल में ये सूद का जो निजाम सबसे आखिर में माफ किया, आखिर में इसकी हुर्मत जो आई है, ये हमें याद रखना चाहिए कि सूद का जो निजाम होता है ये इंतहाई अंदर से बहुत गहरा निजाम होता है ये, और जो पूरे माशरे को अपने अंदर जकड़ लेता है। और इसको खत्म करना इतना आसान नहीं होता है और बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा इंशाल्लाह आपके सामने आएगा सूद के ताल्लुक से बहुत कुछ, तो आपके सामने बात वाज़े होगी और आप सब जानते भी होंगे अपने माशरे के ताल्लुक से कि जब कोई इंसान सूद में पड़ जाता है, सूद लेता हो या देता हो, तो उसके लिए इस चीज को छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बुरे तरीके से इस चीज में जकड़ जाता है, उसको जकड़ दिया जाता है, उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है इससे। तो बहरहाल ये बात हम याद रखें कि सूद एक तो क्या है, ये हराम है, ये पहला पॉइंट जो इसमें इस आयत में आया है, ठीक है। और फिर सूद की जो कबाहत यहाँ पर बयान की जा रही है, वो हम थोड़ी सी कबाहत उसकी पढ़ लेते हैं कि सूद के अंदर क्या क्या कबाहत पाई जाती है। सबसे पहले कबाहत यहाँ पर बताई जा रही है कि सूद का जो अंजाम होगा, कबाहत कहते हैं बुराई को, कि सूद का अंजाम जो होगा वो क्या होगा। आप ये पढ़िए भले, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमुना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतक़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद का माल खाते हैं वो नहीं खड़े होंगे मगर उस शख्स की तरह के जिसको शैतान ने छूकर दीवाना पागल कर दिया हो। ये रिबा का जो लफ्ज आया है, रिबा जो सूद को कहते हैं, तो रिबा के जब आप डिक्शनरी में मीनिंग निकालेंगे तो आपके सामने ये बात आएगी कि रिबा कहते हैं उस माल को जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ माल हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ा माल, यानी माल पर माल, पैसे पर पैसा। तो ज्यादती, किसी भी चीज की ज्यादती, फरावानी, कसरत, ये क्या कहलाता है, सूद कहलाता है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा माल। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग सूद का माल खाते हैं, तो क़यामत के दिन जब तमाम लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, खड़े होंगे, क़याम ले रब्बुल आलमीन होगा, तो हर एक की कंडीशन अलग अलग होगी और उसके अमाल के हिसाब से उसकी कंडीशन होगी। अब जो सूद लेने वाले या सूद देने वाले हैं, यानी सूद का जो कारोबार करने वाले या किसी भी तरीके से सूद में इन्वॉल्व हुआ अगर वो किसी भी तरीके से, तो फिर क्या होगा उनका अंजाम, कि वो क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे, इस हालत में अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे गोया कि वो क्या हो, दीवाने पागल हों। जैसे किसी के ऊपर जब क्या हो जाता है कि
کوئی شیطان چڑھ جاتا ہے کسی کے اوپر، جس سے اکثر ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی عصبی اثرات ہو جاتے ہیں، جن چڑھ جاتے ہیں، شیطان چڑھ جاتے ہیں نا، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ انتہائی بری حالت ہوتی ہے. نہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنے بالوں کا ہوش ہوتا ہے، مخبوط الحواس، دیوانہ پاگل، بکھرے ہوئے بال. تو بالکل یہی حالت سود لینے والے کی ہوگی، سود کھانے والے کی ہوگی، سود کا مال کھانے والے کی ہوگی، کہ دیوانے پاگلوں کی طرح وہ کھڑا ہوگا. وہ ایک تو یہ انجام ہے سود کھانے والوں کا، یہ قرآن کریم میں انجام بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سود کھانے والوں کا انجام. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سود لینے والا اور سود کھانے والا، سود لینے والا یا دینے والا یا سود کے تعلق سے گواہی دینے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جانا. اور سود لینے والا یا دینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ معراج کے موقع پر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا تھا، تو دوزخ میں آپ نے دیکھا تھا، جہنم میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ انتہائی بڑے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ ہیں، اور سانپ ایسے ہیں کہ باہر نکلے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، سود کا مال کھانے والے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ملتی ہے اس تعلق سے، ایک اور انجام بھی سود کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک خون کی نہر تھی، اور اس میں کچھ لوگ جو تھے کنارے پر آنا جا رہے تھے، بار بار بہت مشکل سے، بہت محنت سے وہ اس کے کنارے تک آ رہے تھے. اور اس نہر کے جو کنارے پر وہ کھڑا تھا جلاد، جو بھی اس کے داروغہ یا ہوں گے، تو وہ اس کو پتھر مار رہے تھے، پتھر سے کچل رہے تھے، جس سے وہ اور نیچے چلا جا رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو جواب دیا گیا تھا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، سود لینے والے یا دینے والے جو بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے سود میں انوالو ہوں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. تو یہ تمام انجام جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سود انتہائی کہنا چاہیے کہ گھناؤنی چیز ہے. سود سے انتہائی درجے کی ہم سب کو نفرت سی ہونا چاہیے، بیزاری سی ہونا چاہیے. جو انجام ہم نے پڑھا ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، یقیناً ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیثیں ہیں یہ. تو یہ سود انتہائی کیا ہے؟ قابل مذمت چیز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے. تو سود کا، جسے آپ نے آگے آپ کے سامنے یہ آیت بھی آ رہی ہے کہ سود کا مال اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سود کے مال سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے. سود لینے والا، دینے والا، سود کی تجارت کرنے والا، کھانے والا، گواہی دینے والا کوئی بھی ہو، تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی انتہائی کہنا چاہیے کہ پریشر میں، دباؤ میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں گزرتی ہے. تو سود کا کسی بھی طریقے سے انوالو شخص جو ہے وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے اس کا انجام بھی آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ دیوانے پاگلوں کی طرح اٹھے گا. وہ اب ہم تھوڑا سا یہ غور و فکر کریں گے کہ جیسے یہ بات یہاں پر آ بھی رہی ہے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود بھی ایسا ہی ہے جس طریقے سے کیا ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، کہ کچھ پیسہ دیا جاتا ہے اور کچھ پیسہ لیا جاتا ہے، کچھ پیسہ دیا جاتا ہے، کچھ سامان لیا جاتا ہے. اور خرید و فروخت میں اور تجارت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم کم میں خریدتے ہیں اور زیادہ میں بیچ دیتے ہیں اسے. تو اسی طریقے سے لوگ سود کو سمجھتے ہیں. لوگوں کا یہ قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ سود بھی ایسے حلال ہونا چاہیے جیسے خرید و فروخت حلال ہے، تجارت حلال ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلا جو جواب دیا اس بات کا، لوگوں کے اس قول کا،
پہلا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ سب سے مین چیز ہے. یعنی ہم یہ تمام باتیں تو بعد میں دیکھیں گے کہ سود کے اندر کیا کیا قباحتیں پائی جاتی ہیں، سود کے اندر کیا کیا نقصانات پائے جاتے ہیں، کیا شر پائے جاتے ہیں. یہ تو بعد میں نمبر آئے گا اس کا، اس پر تو ہم بعد میں غور کریں گے کہ سود لینا کیوں صحیح نہیں ہے. اور تو پہلا جو پوائنٹ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو حرام ہے، پھر ہم اسی کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کر سکتے. یعنی نئی نئی شکلیں نکالنا، نئے نئے طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانے سے، اور سود کو کسی بھی طریقے سے ہم کیا کریں، حلال کروانے کی کوشش کریں. اس طریقے سے گھما پھرا کر بات کریں کہ مفتی بھی پھر کیا ہو جائے، اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ سود کو حلال قرار دے دے. ایسے ایسے شکلیں لے کر آنا لوگوں کے سامنے. تو یہ کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ سود کسی بھی طریقے سے حلال نہیں ہے، چاہے ہم اس کے لیے کتنے ہیلے نکال لیں، کتنے بہانے نکال لیں، کتنی شکلیں پیدا کر لیں، نت نئے طریقے جو ہم نکالتے رہتے ہیں، نئے نئے نام دے لیں. سود کو ایک الگ نام دے دیں، ایک کچھ اور نام دے دیں اس کو سود نہ رکھ کر، اور ہو وہ سود ہی کی ایک شکل. تو نام بدل دینے سے، اس کی شکلیں بدل دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. تو یہ جو مین پوائنٹ ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو ہر طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ جو خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو حلال ہے یہ. اب اس کے اوپر ہم خرید و فروخت کے اوپر، تجارت کے اوپر ہم سود کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ بھی تو کیا ہے، تجارت ہی کی طرح ہے یہ. اب ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ اس بات کے اوپر کہ فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے خرید و فروخت میں اور سود میں. ایسا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو تو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے کہ کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک چیز تو حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے. حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ خرید و فروخت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑے سے پیسوں میں کوئی چیز خریدتا ہے اور بڑھا کر اس چیز کو بیچ دیتا ہے. اور سود میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا کچھ مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بڑھا چڑھا کر اس کے پاس وہ واپس آ جاتا ہے. اب ہم اس پر غور و فکر کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کچھ پوائنٹس رکھنا اس تعلق سے. مجھے جتنا علم ہے میں اتنے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ پوائنٹس ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہو اس تعلق سے، تو آپ بھی شیئر کرنا تاکہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی جو قرآن کریم کی روشنی میں ہے کہ سود کیا ہے، حرام ہے، اور خرید و فروخت حلال ہے. اب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت جو ہوتی ہے، خرید و فروخت جو ہوتی ہے، اس میں انسان کا پیسہ بھی لگتا ہے اور انسان کی محنت بھی لگتی ہے. لیکن سود کا جو مال ہوتا ہے اس میں صرف انسان کا پیسہ جاتا ہے لیکن انسان کی محنت نہیں لگتی ہے. اور ہمارا دین اسلام یہ محنت کے اوپر زور دیتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، کاروبار کرے، کچھ بھی کرے، جاب کرے، نوکری کرے، کچھ بھی کرے، لیکن کیا ہو، اس کی محنت کا پیسہ ہو، وہ مفت کا پیسہ نہ ہو. اور سود کیا ہوتا ہے، یہ مفت کا پیسہ کہہ لیجیے ایک طریقے سے، بغیر محنت کا حاصل کیا ہوا پیسہ. یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام کا مزاج انسان کو محنت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور سود انسان کو کیا کر دیتا ہے، محنت سے خالی کر دیتا ہے. تو سود میں اچھا تجارت جو ہوتی ہے، خرید و فروخت جو ہوتی ہے، اس میں انسان اپنا آپ کو فزیکلی بھی تھکاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اپنا آپ کو تھکاتا ہے، اور مینٹلی بھی اپنے ذہن بھی اس میں لگاتا ہے وہ. اور کہنا چاہیے کہ تجارت میں تو انسان کا پورا سب کچھ لگ جاتا ہے. انسان کی جسمانی محنت، اس کی ذہنی محنت، اس کا دل، اس کا دماغ، اور ہر طریقے سے پورے دن کی اس کی سرگرمی متاثر ہوتی ہے تجارت میں. تو انسان پورے طریقے سے اس میں کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو لگا دیتا ہے ہر طریقے سے. لیکن سود میں جیسے میں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے، صرف اس کا پیسہ جا رہا ہے اور بڑھ کر واپس آ رہا ہے، لیکن اس میں نہ تو اس کی کوئی جسمانی محنت لگ رہی ہے، نہ کوئی ذہنی محنت لگ رہی ہے، نہ اس کو پورے دن اپنا آپ کو تھکانا پڑ رہا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. تو بغیر محنت کو اس کو کیا ہو جاتا ہے، وہ مال حاصل ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے پھر کیا ہے، تجارت جو ہوتی ہے، خرید و فروخت جو ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جس معاشرے میں
تمام لوگ کیا ہوتے ہیں؟ محنت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی مال جو ہے محنت کے ذریعے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. اور سودی نظام جو ہوتا ہے، سود کا جو نظام ہوتا ہے، اس میں تمام لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفت خور ہوتے ہیں وہ لوگ، کہ کسی کو محنت کرنا نہیں پڑے گی، نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو، کسی بھی طریقے سے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سود کا مال جو ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اور یہ تجارت کا جو مال ہوتا ہے، یہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے. کسی کا حق چھین کر انسان کیا کر رہا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں کما رہا ہے. کسی کے حق میں کمی نہیں آتی ہے. اور سود کے مال میں کیا ہوتا ہے کہ سودی نظام میں کیا ہوتا ہے، جسے آپ کے سامنے یہ بات بار بار آتی رہتی ہے کہ سودی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ غریب اور زیادہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر اور زیادہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. خرید و فروخت میں ایسا نہیں ہوتا، تجارت میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ غریب انسان بھی کیا ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ پیسہ یا مال یا جو بھی سامان ہو وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے وہ. لیکن سودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو پاتا ہے اور ایک ہی کہنا چاہیے طبقے کی طرف پیسہ منتقل ہوتا ہے، مالدار لوگوں کی طرف، امیر و کبیر لوگوں کی طرف. امیر اور زیادہ امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب انسان بیچارہ وہ کیا کر پاتا ہے، وہ اور زیادہ غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو سود کے ذریعے جو نظام وجود میں آیا، وہ کون سا نظام وجود میں آیا؟ مفت خوروں کا ایک طبقہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. بغیر محنت کیے ہوئے لوگوں کا ایک طبقہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک محنت والا طبقہ سامنے آتا ہے، ایک محنت والا معاشرہ سامنے آتا ہے جو اسلام کا مزاج ہے. اچھا، اور بھی بہت سارے اس میں پوائنٹس ہو سکتے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے جس کے ذہن میں بھی جو بھی بات ہو کہ خرید و فروخت میں اور سود میں کیا کیا فرق ہوتا ہے، کیا کیا ڈفرینس ہوتا ہے، وہ ضرور آپ لوگ رکھیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر ذہنی صلاحیت الگ ہوتی ہے. اور پھر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے بہت قریب رہے ہوں، کسی تجارت سے، کسی بزنس سے، کسی بینک سے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نالج میں اس تعلق سے زیادہ باتیں ہوں. اور چونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں اتنی نالج نہیں ہے. تو لہٰذا آپ لوگ شیئر کریں اس تعلق سے کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے ایک بزنس میں اور ایک سود میں، اور کیا کیا فرق ہو سکتے ہیں. میرے ذہن میں بہت سے اور پوائنٹس تھے. جی گلسہر صاحب آپ بتائیں. جی میم، تجارت میں نفع اور نقصان کا وہ رہتا ہے کہ ایک جی جی انسان جو تجارت کر رہا ہے اس کو نفع اور نقصان ہوگا. لیکن سود لینے میں نفع اور نقصان صرف وہ جو سود دے رہا ہے بس اسی کو ہی ہوتا ہے. باقی لینے والے کو کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کاروبار کرے گا یا جو اس سے جو بھی چیز کرے گا وہ نفع دے گی یا نقصان دے گی، اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے، میرے ذہن میں تھا، نکل گیا تھا کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ رہتا ہے، کہ نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود کا جو مال ہوتا ہے اس میں ہر حال میں پروفٹ ہی ملتا ہے. ہر حال میں انسان کو پوری امید کیا ہوتی ہے، پورا یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. جی اچھا، اور پوائنٹ کسی کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ ہو تو بتائیں. جی اس تعلق سے کوئی اور بات. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بہت سے جو ہمارے چاروں طرف جو پھیلا ہوا نظام ہے، تو یہ اچھا کچھ باتیں آگے بھی آئیں گی تو پھر بہت سے باتیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کس چیز کو فروغ دیں؟ محنت کو، کاروبار کو، بزنس کو، خرید و فروخت کو. لوگوں کو محنت پر ابھاریں، لوگوں کو مفت کا مال بٹورنے سے بچائیں، اور سود کے مال سے خصوصی طور پر ہم کیا کریں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی سود سے بچنے کی تلقین کریں. اور لوگوں کو ہم سود کی قباحتیں بتائیں کہ سود کے ذریعے کس طریقے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کیسے اس کا سکون اور چین چلا جاتا ہے، اور کس طریقے سے انسان
टेंशन और डिप्रेशन में चला जाता है। जी, शाहीन बाजी भी कुछ कहना चाह रही हैं शायद? जी, कुछ कहना है जी, आपको? वो मैं कहना चाह रही थी सूद पर, जी, सूद पर लोग अक्सर ज़रूरत के वक़्त पैसा ले लेते हैं। अब तो ज़्यादातर बैंक से लेते हैं, लेकिन उसमें भी तो सूद देना पड़ता है। और बनियों से जैसे पहले पैसा लिया करते थे लोग अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे शादी है या कोई भी ऐसा काम है, तो उसमें कितनी परेशानी हुआ करती थी कि वो जो असल पैसा था वो तो कायम ही रहता था, लेकिन सूद जो है वो हर महीने उसकी हर महीने देना पड़ती थी। तो इसमें ये भी नुकसान था उसमें। अब तो ये चीज़ बैंक के ज़रिए हो रही है, पहले ये बनियों के ज़रिए हुआ था ये काम। आ रही है मेरी आवाज़? जी, जी आ रही है। महक, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अच्छा, हाँ, जी, किसी का जी, तो ये इसमें कितना बड़ा कि इंसान हमेशा ही मक़रूज़ रहा करता था, कभी उसका कर्ज़ की अदायगी नहीं होती थी, इसलिए कि जो असल है वो तो रहता ही था, और जो उसके ऊपर जो सूद होता था वो इंसान देता रहता था, लेकिन असल जो है वो कायम रहता था। तो सूद से ये भी बहुत बड़ी, और आज बैंक में भी यही हाल है कि जो असल होता है वो तो रहता ही है, और उसकी सूद जो है वो जाती रहती है। तो इसलिए हमें बचना ही चाहिए सूद से। आज शक्ल दूसरी हो गई है, बैंक का ज़रिया है, पहले बनियों का ज़रिया था। तो इस तरह से सूद तो हर तरह से ही नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है। यही बात जैसे मेरे मैंने ज़हन में शुरू आई में थी। बात की थी आपसे कि जी, सूदी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान को अपने अंदर बुरे तरीके से जकड़ लेता है कि इंसान के लिए जकड़ निकलना लेता है। जी, मुश्किल है ना? जी, जी, तो इसलिए ये निकलना बड़ी मुश्किल हो मुश्किल। जाता है। जी, जी। और इंसान की जी, पूरी ज़िंदगी क्या हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, है ना? कि वो अपना आप को निकालना चाहता है तो निकाल नहीं पाता है किसी भी तरीके से, क्योंकि इतना जकड़ा हुआ होता है उसके अंदर वो। जी, तो सूद बहरहाल में जकड़ा ही रहता है वो, किसी भी तरह से भी हो, चाहे बैंक का सूद हो या बनिए का हो, वो जकड़ा ही रहता है, कभी उससे निकलता नहीं है। तो दुआ जी, जी, करना चाहिए सूद। कि अल्लाह ताला कभी भी ऐसी मुश्किल नहीं हम पर आए कि हम बैंक के या बनिए के सूद के चक्कर में पड़ें। जी, बिल्कुल। तो सूद के ताल्लुक से हम थोड़ा-सा ये भी ज़हन में रख लें कि जैसे मैंने शुरू में ये बात कही कि सूद की कोई भी शक्ल जायज़ नहीं है। चाहे हम उसका नाम बदल दें, उसकी शक्ल बदल दें और हीला-साज़ी करके और बहाने कर के हम क्या करें, ये हम लोगों से ये कहें कि ये सूद का माल थोड़ी है ये। हाँ, ये भी। जी। तो ये किसी भी तरीके से क्या है, हलाल नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा हम इस पर बात करेंगे अब कि सूद लेने की, जैसे आपने कहा कि ज़रूरत पड़ जाती है और अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हमने मजबूरी में लिया था और ज़रूरत के तहत लिया था। थोड़ा-सा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज़रूरतें क्या-क्या होती हैं इंसान की, ज़रूरत क्या कहलाती है? अगर आज हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें, अपने मुआशरे पर अगर हम नज़र डालें आज, तो एक तो होती है इंसान की ज़रूरियात और एक होती है इंसान की ख्वाहिशात, यानी एक तो होती है नीड्स और एक होती है लग्जरीज। तो अब आज की जो जिंदगी है हमारी, तो हमारी जिंदगी जो है वो कौन सी जिंदगी है? आज हमारी लग्जरीज की जिंदगी है, ख्वाहिशात की जिंदगी है। यानी आज की जिंदगी इंसान की मजबूरियों की जिंदगी नहीं है। जरूरियात के लिए इंसान को तरसना नहीं पड़ रहा है, जरूरियात के लिए इंसान को मजबूर होना नहीं पड़ रहा है। आज इंसान किस चीज के लिए मजबूर हो रहा है? ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मजबूर हो रहा है। यानी हम जो ये कहते हैं कि ज़रूरत ने हमें मजबूर कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो इस तरह की हमारी कोई मजबूरी नहीं होती। अब आपने एक ज़िक्र किया कि शादी का। शादी के ताल्लुक से, शादी के ज़रिए, शादी के नाम पर पैसा लेना या सूद का पैसा लेना या किस्तें लेना, इस तरीके की कोई भी शक्ल निकालना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ख्वाहिश है, क्योंकि शादी जो है बगैर कुछ पैसा खर्च किए भी हो सकती है। हमारे सामने मिसाल है हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की शादी की, कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने जो शादी की थी, कितनी उनकी शादी की कितनी मिसाल दी जाती है कि शादी उन्होंने की, अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों पर ये निशान कैसा है, ये जर्द निशान। तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी कर ली है कल। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा, और फिर मालूम भी किया था कि क्या तुमने कोई छुआरे तकसीम की, इस तरीके का पूरा वाकया है। तो उसमें जो हमें पॉइंट की जो बात है हमारे लिए वो ये है कि उन्होंने इस चीज की भी जरूरत महसूस नहीं की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शादी में बुलाए। कि मतलब जिससे हम ये समझते ना कि शादी में जो है तमाम लोगों को बुलाना और तमाम एक भीड़ इकट्ठी करना, तमाम लोगों को मदऊ करना और फिर खाने दाने करना, जो ये एक चीज, एक शक्ल जो बन गई है हमारे यहाँ, इसको हम समझते हैं कि ये एक जरूरत है। ये जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ख्वाहिश है, ये लग्जरीज है ये। तो
शादी जो है जैसे मैंने कहा कि बगैर कुछ पैसा खर्च किए हो सकती है, एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं करना पड़ता है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है, लोग यहाँ तक कहते हैं कि निकाह और शादी भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसान उठकर 2 रकातें पढ़ ले, 2 रकात नफिल पढ़ ले, इतना आसान है शादी करना। लेकिन लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया है कि अब उसके लिए क्या है कि इंसान इतना कर्ज ले रहा है, अपना घर बेच रहा है, और कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, खाली हाथ रह जाता है, उसको कुछ नीलामी करना पड़ जाती है, कोई चीज गिरवी रखना पड़ जाती है, या फिर क्या हो जाता है सूद के निजाम में वो क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं मुआशरे में, और बहुत से लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, आखिर में आके परेशान हो जाते हैं। तो ये इंतहाई जो निज़ाम हमारे यहाँ जो कायम हो चुका है, इंतहाई कहना चाहिए कि फासिद निज़ाम, हमारे यहाँ इंतहाई बातिल निज़ाम, एक सूदी निज़ाम में हम जकड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंसानों का, मुसलमानों का, है ना? तो बहरहाल ये बात हमारे सामने आई कि ये जो आज की ज़िंदगी जो है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हाँ, सूद लेना पड़ जाता है, ये हमारी नीड्स नहीं है, ये हमारी ज़रूरियात नहीं है, ये हमारी नेसेसरीज नहीं है, बल्कि ये हमारी क्या है, लग्जरीज हैं। और लग्जरीज के लिए क्या है, ये चीज जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है कि उसको हम क्या करें, किस्तें लें और पैसा लें और बढ़ा चढ़ा कर ले लें और फिर बाद में उसको अदा करते रहें, लोन ले लें, है ना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। जी गुलसेहर साहिबा, आप बताएं। जी, मैम तिजारत से एक पूरा माशरे को तरक्की मिलती है, उसको फ़रोग़ हम्म मिलता है। जैसे हम कोई तिजारत करते हैं, तो हम्म उससे हमारी तिजारत से नीचे कोई छोटा तिजारत कर रहा है, उसको फ़ायदा होता है, उससे छोटे वाले को फ़ायदा होता है, उससे छोटे वाले को फ़ायदा होता है। इस तरह से तमाम पूरा माशरा जो है वो तरक्की करता है। लेकिन सूद देने वाला सिर्फ़ एक शख़्स है और वो ही फ़ायदा उठा रहा है। इससे माशरे हम्म को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये माशरा कितना बल्कि और ज़्यादा जी, और बहुत ज़्यादा पस्ती में चला जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि तिजारत के जरिए जो होता है, सिर्फ एक इंसान का फायदा नहीं होता है। तिजारत में जैसे पहले तो बड़े पैमाने पर तिजारत जो लोग कर रहे हैं, शेयर बाजार जिसको कहते हैं, फिर उससे निचले लोग, है ना, मार्केट में, फिर उससे निचले लोग दुकानों पर, फिर और उससे कम लोग फेरी के लोग, है ना। ये कितना एक पूरा जो निजाम है कि कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है तिजारत के जरिए। लेकिन सूद के जरिए सिर्फ एक इंसान को फायदा पहुंच रहा है जो सूद ले रहा है, एक मुआशरे को फायदा नहीं पहुंच रहा है। और हमारा दिन जो है वो क्या कहता है कि तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाएं, जो इंसानों को फायदा पहुंचाएं। सूद का निजाम जो है ये खुदगर्जी का निजाम है, ये मफाद परस्ती का निजाम है। इसमें इंसान सिर्फ अपना भला सोचता है कि मेरा भला हो जाए, दूसरे का नुकसान हो तो हो, दूसरे की हक तलफी हो तो हो, लेकिन मेरा क्या हो जाए, मेरा पूरा हो जाए, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। तो बहरहाल ये तिजारत जो है, इसमें क्या हो रहा है, तमाम लोगों का फायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है ये। तो ये बात हमारे और आपके सामने बार बार आ रही है कि जहां तक भी हो सके हम सब क्या करें, अपने आप को अगर अभी भी अगर हम लोग इस तरीके के सूदी निजाम में जकड़े हुए हैं तो अपने आप को निकालें, और अगर कोई हम में से कोई आसपास भी अगर इस तरह के निजाम में हो तो उसको निकालने की कोशिश करें, वहां से उसकी मदद करें। और इसमें अगर हम ऐसा शुरू कर दें, आगे की आयत आ भी रही है इस ताल्लुक से, कर्ज के ताल्लुक से, कि इंसान कर्ज ले ले लेकिन सूद पर पैसा ना ले, फायदे के लिए। अगर उसको एक ही बार में पैसा चाहिए, उसकी जरूरत है, उसकी कोई मजबूरी है, तो वो कर्ज ले ले, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो क्या करे, कोई चीज गिरवी रख के या फिर क्या करके कोई सूद का पैसा लेकर और इस तरीके से अपने माल को बढ़ाने की कोशिश ना करे। ठीक है, जहां तक भी हो सके वो बचने की कोशिश करे वो। जी रजिया जी। बाजी किसी ने अपनी कोई चीज गिरवी रख दी और उनको पता नहीं कि शौहर ने रख दी, बाद में छुड़ा कर ला दी, तो क्या वो उसके लिए जायज है, रह सकती है, पहन सकते हैं? मतलब समझ में नहीं आया मेरे। जरूरत पड़ने पर शौहर ने गहने जो भी चीज थी ली और वो एक हम्म चीज उसमें से गिरवी रख दी, बेचने के जी लिए ली थी लेकिन वो चीज गिरवी रख दी, तो कुछ टाइम के हम्म बाद, सालों के बाद लाकर छुड़ा कर दे दी बीवी को। हम्म तो वो ये सवाल ये था, क्या वो पहन सकती हैं, क्या करें वो उस चीज का? क्या उनके लिए उन्हीं की चीज थी? दिया है ना, दिया नहीं, शायद दिया है उन्होंने, तो सिर्फ दिया नहीं है। देखो इसमें ये है ना कि जो चीज मतलब
ہے اس مال کے اوپر کچھ بڑھا چڑھا کر واپس آ رہا ہے تو جتنا بڑھا چڑھا کر واپس آیا ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ نہیں لیں گے ہم، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیں گے ہم وہاں، اصل مال واپس لیں گے، کیونکہ یہاں پر آگے آ بھی رہا ہے کہ آگے کی آیت یہ ہے کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے صرف مال کا اصل حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو مال کا اصل حصہ واپس لینا ہے، اپنا اصل مال واپس لینا ہے اور اس پہ بڑھا چڑھا کر واپس نہیں لینا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ان آیات پہ تو اور باتیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ ہمارے سامنے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے۔ جی رقیہ رئیس بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں شاید۔ جی السلام علیکم آنٹی۔ آنٹی مجھے یہ پوچھنا ہے، ہم لوگ جو گولڈ خریدتے ہیں تو گولڈ تو ریٹ کے اکارڈنگ جو سیل ہوتا ہے، اب جیسے ہم لوگوں نے گولڈ کو مارٹیج کر دیا، اس ٹائم پہ ریٹ جو ہے کم تھے، اور جب ہم لوگ نے واپس لیا اس ٹائم پہ جو ریٹ ہوں گے اس کے اکارڈنگ وہ لوگ ہمیں پیمنٹ کریں گے، تو جو ریٹ میں جو اپ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ بھی انٹرسٹ میں لگتا ہے یا وہ ریٹ الگ ہوتا ہے؟ نہیں ریٹ کا بڑھنا یہ تو اس کا یہ اس میں سود میں نہیں لگے گا، انٹرسٹ میں نہیں لگے گا، یہ گولڈ کا ریٹ بڑھنا، ٹھیک ہے جی 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 جی، ٹھیک۔ یہ اس میں نہیں ہے تو میم جی۔ اس اور کا مطلب جتنا بھی جو ریٹ کا ہم لوگوں کو پیمنٹ ملتا ہے اگر زیادہ بھی تو وہ ہم لوگوں کا ہی ہوتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے ریٹ سے انٹرسٹ سے ریٹ کا لینا دینا، ہے نا میم؟ جی اصل میں آپ شاید میرے خیال سے اس چیز کو معلوم کر رہے ہیں کہ بینک میں جو ہم نے اپنا گولڈ رکھا ہے اور اگر اس کا ریٹ جو بڑھ رہا ہے تو جی 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 آپ جی یہ نہیں میم، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ جا کے گولڈ سیل کر دیتے ہیں، مورٹیج کر دیتے ہیں، یا پھر 2-3 سال بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ جو سیل کر دیتے ہیں اس کی جو ہمیں پرائز بڑھ کے جو ملتے ہیں، بڑھ کے مطلب وہ ریٹ کے اکارڈنگ تو ملتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا نا، وہ تو ریٹ الگ ہوتا ہے۔ نہیں یہ انٹرسٹ نہیں کہلائے گا، یہ نہیں کہلائے گا۔ یہی کلیئر جی کرنا تھا۔ ٹھیک یہ کہہ رہی تھی، یہ جو ابھی پہلے ایک بہن نے سوال کرا تھا، جی السلام علیکم، یہ کہہ رہی تھی ابھی ایک بہن نے پہلے جو سوال کرا تھا، جو ہم نے اپنی چیز گروی رکھی اور پھر وہ ہمارے پاس آ گئی اور ہم نے اس چیز کو چھڑانے کے لیے، شاید وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے جو ادائیگی تھی وہ زیادہ کر کے کری، تو زیادتی تو ان کے پاس سے ان کے پاس گئی، ان کے پاس تو پھر انہوں نے اصل چیز چھڑا لی، اس کے بارے میں وہ پوچھ رہی تھی یہ، تو اس کا دیکھیے مقصد اگر کیا ہوا؟ خود سے بھی جیسے مان لیجیے اگر ہم نے بڑھا چڑھا کر دیا ہے تو ہم سود دینے والے ہوئے، لینے والے نہیں ہوئے۔ جی بڑھا چڑھا کر چھڑانا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ قیمتی چیز کا کیا ہوگا؟ چاہے ہماری طرف سے ہو سود یا ہم چاہے دینے والے ہوں یا لینے والے وہ تو ہوں، دونوں ایک ہی لائن میں ہے جی دونوں کا انجام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، نہ تو نہیں ہم لینے مقصد والے بنے نہ دینے والے بنے، کسی بھی طریقے سے سود جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ سود کے تعلق سے گواہی دینا بھی جائز نہیں ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی جی لعنت ہے، ٹھیک ہے مگر جی۔ یہ کہہ رہی ہیں ہم اس چیز کا پھر کیا کریں جو ہمارے پاس اصلی چیز آ گئی ہماری؟ جی تو اگر انہوں نے خود سے جو ہے وہ خود سے بڑھا چڑھا کر نہیں دیا ہے اور انہیں معلوم نہیں تھا، ان کے شوہر نے بڑھا چڑھا کر دیا ہے، تو پھر میرے خیال سے وہ اس عورت کے لیے اتنا پیسہ تو وہ گولڈ تو اس کے لیے تو جائز ہے کہ وہ اسے پہن جی سکتی گئی ہے۔ تو اور کیا، اس کے پاس تو وہ جائز، اس کی اپنی چیز آ گئی، جی جی اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اگر نہیں معلوم تھا اس پہ کرا ہے تو وہ تو سود والی لائن آ گئی، وہ نہ معلوم پہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جی جی ٹھیک، اچھا جی آپ کو کیا کہنا ہے مہک پروین باجی؟ جی بولیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ اور وہ فیس دیتے ہیں امانت کی، جیسے تو وہ تو دوبارہ کوئی وہ نہیں کرنا، جیسے فیس لیتے ہیں امانت کی، بیت المال میں رکھ دیتے ہیں اور وہ فیس لیتے ہیں رکھنے کی، تو وہ تو سود بیاج نہیں ہوا نا، جیسے انہوں نے امانت ہماری رکھی اور اس پہ انہیں فیس لی، تو ہمیں شاید وہ تو ہم نے ان کو فیس دی 100 روپے 200 روپے، وہ انہوں نے رکھنے کی فیس دی اپنے اس کے خرچے کی، تو وہ تھوڑی سود بیاج ہوا بیت المال کی، بیت المال کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیے بیت المال میرے خیال سے آج کے دور میں تو شاید کہیں پر بھی یہ بیت المال قائم نہیں ہے، اس طریقے سے کوئی اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کہیں پر ہے نہیں بیت المال کا، اور یہ فیس جو آپ کہہ رہی ہیں تو کیا بیت المال میں پیسہ رکھنے کے لیے کوئی فیس جاتی ہے، کچھ پیسہ دینا نہیں، پڑتا ہے؟ سامان رکھتے تھے وہ امانت پہ رکھتے تو فیس لیتے ہیں کہ ہماری 100-200 روپے، وہ سود بیاج نہیں لیتے، وہ فیس لیتے ہیں صرف کہ ہماری فیس ہے رکھنے کی، وہ سود بیاج کہہ کے نہیں لیتے، کہتے ہم سود بیاج نہیں، بینک والا حساب نہیں ہوتا، وہ صرف فیس لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ورکر کی فیس دینی ہوتی ہے امانت کے بطور رکھ کے۔
अच्छा अच्छा। तो खैर ये जो वर्कर्स जो होते हैं बैतुल माल के, उनको तो पैसा देना जायज है, दिया जा सकता है, क्योंकि कुरान करीम में आया है कि वल आमिलीना अलैहा, जो उस पर काम करने वाले हैं हम उन्हें दे सकते हैं पैसा, जी तो जी उस पर यही कोई मालूम हर्ज कर नहीं। रही थी, जी जी यही मालूम कर रही। ठीक, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बात ये चल रही थी कि अब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास नसीहत आ चुकी है। अब मालूम होने के बावजूद भी अगर हमने सूद का पैसा लिया तो फिर ये क्या है कि मालूम होने के बावजूद भी और फिर इस गुनाह को करना, इससे गुनाह की संगीनी बढ़ जाती है। जब तक इंसान को नहीं पता था, फंतहा जो आया ना, फलाहु मा सलफ, कि जब तक नहीं पता था उसे, तब तक उसने कोई इस तरीके के काम किए, गुनाह के काम किए, हराम काम किए, सूद का माल लिया और दिया, तो मालूम ना होने पर तो कोई मुआवजा नहीं है। लेकिन मालूम हो जाने के बाद, नसीहत पहुंच जाने के बाद, और फिर उस काम को दोबारा फिर करना, ये क्या है? गुनाह है ये। तो अब जरूरत इस बात की है कि अब हम सबको बहुत ज्यादा इस सिलसिले में मोहतात होने की जरूरत है, बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है इस ताल्लुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो बाजी इंसान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से तो ये बात मालूम नहीं होती कि वो जब अमानत रखते थे तो पैसा तो नहीं लेते थे, और जो अवल आमिलीना अलैहा जो है वो तो ज़कात पर है ना, ज़कात के मामले में काम करने वालों पर ज़कात जायज़ है, वो ले जी, सकते हैं। कि बैतुल माल में जो होता है वो, ये असल में बैतुल माल का सवाल कर रही थी। बैतुल माल में जो माल आता है उसमें ज़कात का माल लोग देते हैं, ज़कात का माल इकट्ठा होता है, फिर वहां से तकसीम होता है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि मुझे तो नहीं पता है कि बैतुल माल कहाँ पर कायम है, तो मैंने ये सवाल किया था कि क्या ऐसा है कि बैतुल माल में पैसा रखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है क्या, कुछ फीस होती है तो उसकी क्या? तो जो बैतुल माल में माल जाता है वो तो ज़कात का होता है ना, ये तो अपनी चीज़ वापस लेने वाली बात कर रही है ना, हमने अपनी अमानत रखी और ली। अच्छा 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 अच्छा, जी जी, आप सही बात कह रही हैं आप, इस पर मैंने गौर नहीं किया। तो बैतुल माल में, जैसे बैतुल माल का अगर वाकई में जिक्र चल रहा था, तो उस पर तो आमिलीन अलैहा होते हैं, उसके तो वर्कर्स होते हैं, तो उनको तो ज़कात देना जायज है कि जो उसके ताल्लुक से काम कर रहे हैं हम उनको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि हमने अपनी अमानत रखी और हम अपनी अमानत वापस लेना है हमें, तो ये भी मुनासिब है कि जैसे हम अगर कहीं पर अपनी कोई वो रख रहे हैं अमानत और वापस ले रहे हैं, तो ये भी ठीक है। अब उस पर जो काम करने वाले हैं, फिर वही बात आ गई कि उस पर जो काम करने वाले, उसको जो वर्कर्स हैं, उनकी अगर कोई फीस है, वाकई अगर उनका वहां का कोई निजाम ऐसा है कि उन्होंने उनकी फीस रखी है कि आपको कुछ रखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये फीस जो है ये इसमें नहीं आएगा, सूद में नहीं आएगा, जहां ये तक मेरा ख्याल है। वैसे मुझे इस बारे में हाँ इतनी सही कह नॉलेज रही हैं आप, ये शक्ल बदल दी है वही सूद, शक्ल बदल दी अच्छा उन्होंने उसके, मेरे ख्याल से तो वही वाली बात आ गई जी, ना, एक तकवा होता है एक फतवा होता है, दोनों में फर्क है, तो ये वो शक्ल है उन्होंने बदल दी इसकी। बहुत अच्छी बात जब किसी के है, पास यहाँ कोई पर अमानत रखी जाती है हम्म, बैतुल माल में, तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं होगी उनकी तनख्वाह। देखिए आपने जो तो बात की है ये ये बहुत इसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है कि जैसे कि हम कभी कहीं जाते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देना पड़ते हैं, जब कितने दिन भी खड़े रहे या कितने घंटे भी खड़े रहे, तो ये तो हम अपना माल किसी के सुपुर्द करके जाना, उसके लिए किसी को कुछ देना, ये तो मतलब एक कारोबार ही हुआ ना। बिल्कुल, हाँ सही बात, ठीक बात ये कही उनका आपने। काम हो सकता है कि वो अपने हम्म, काम की फीस देते हैं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे माल की हिफाजत करेंगे। जी सही बात है आपकी। तो बात ये चल रही थी कि इन तमाम मामलात में जहां तक भी और जितना भी हम सवालात आपके आएंगे, मैं उसके बारे में कोई कंफर्म फतवा तो नहीं दे सकती कि हाँ ये हराम है और ये हलाल है और ये जायज है या नाजायज है, मैं यहाँ पर फतवा देने तो नहीं बैठी हूँ। लेकिन हाँ, मेन चीज जो आपको अपने सामने रखना है, हर एक को अपने सवालों की रोशनी में, वो ये रखना है कि इन सारे मामलात में हमें फतवा पर नहीं बल्कि तकवा पर जोर देना है कि तकवा क्या है, अल्लाह का डर किस में है। ठीक है, तो हर मामले में हम अफजल चीज पर हम गौर करें कि सबसे अच्छी चीज क्या है, नेकी का काम क्या है, तकवा का काम क्या है, इस पर हम फोकस रहे। और नित नए बहानों से हम जो है इधर उधर के से करके और कुछ ऐसी शक्लें बनाकर और हम किसी तरीके से फतवा निकलवाने की कोशिश ना करें कि कुछ ऐसा निकल आए कि जिससे क्या हो जाए, ये चीज जायज हो जाए। ठीक है, तो फतवा पर नहीं बल्कि तकवा पर हम सबको जोर देना है। ये बहुत अच्छी बात कही थी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कि अब ये कहा जा रहा है कि अब तक जो हमसे गुनाह हुआ इस ताल्लुक से, हमने कुछ सूद लिया, कुछ दिया, कुछ नाजायज कारोबार किए, इस तरीके से हराम पैसा कमाया,
اب اس کا معاملہ کیا ہوگا, آیا ہم اس پر کوئی گناہ ہے, کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے, اللہ کی طرف ہے اس کا معاملہ. آیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے نہ کرے, بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے بہتری ہی کی امید کرنا چاہیے, اس کی رحمت ہی کی امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے رحمت کا معاملہ کرے, درگزر کا معاملہ کرے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو گناہ ہو گیا ہے. اور اس سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے, اور تلافی بھی کرتا رہے کہ وہ کیا کرے اس کے لیے کہ صدقات کرتا رہے کچھ, ہے نا, تاکہ کیا ہو جائے اس کی گناہ کو کفارہ بنتا چلا جائے یہ. اب لیکن معلوم ہو گیا ہمیں سب کچھ, اور اس کے بعد بھی ومن عادا, دوبارہ اگر ہم نے ایسا کچھ کام کیا, سود کا لیا یا دیا یا کچھ کیا, تو پھر کیا ہے, فاولئک اصحاب النار, تو یہ جہنمی لوگ ہیں, جہنم کے ساتھی ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جہنم کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ سود لینے والوں کا, دینے والوں کا, کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا. آپ کے سامنے بہت ہی گھناؤنا اس کا انجام آیا تھا ابھی. واللہ لا یحب کل کفار نسیم, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے, محبت نہیں کرتا ہے ہر ناشکرے سے, ہر گناہگار سے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ گناہ بھی ہے یہ سود لینا اور دینا, اور یہ کیا ہے ایک طریقے سے کس چیز میں آئے گا, کفران نعمت میں بھی آئے گا, ناشکری میں بھی آئے گا یہ. تو یہ بات ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے کہ ہم تجارت کو, بزنس کو, محنت کو, کام کو, اس کو ہم فروغ دیں, اور سود اور لون اور جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اس تعلق سے, بیمہ ہو, انشورنس ہو, جو بھی شکلیں ہوتی ہوں, بہرحال ان سب سے بچنے کی کوشش کریں. آگے بڑھتے ہیں اب ہم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. بیچ میں یہ آیت آ گئی, اس کے بعد پھر سود کا ذکر آئے گا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت بیچ میں کیوں آئی, سود کی بات چل رہی تھی. تو اصل میں بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر انسان واقعتاً حقیقتاً اگر کیا ہو جائے, ایمان والا بن جائے, ایمان اس کے اندر کیا ہو جائے, جاگزی ہو جائے, ایمان اس کے اندر راسخ ہو جائے, مضبوط ہو جائے, شعوری ایمان ہو, اگر انسان کے اندر حقیقی ایمان ہو صحیح طور پر, اور وہ اپنے عمل سے بھی ایمان کا ثبوت دے, یعنی ایک مومنانہ زندگی گزارے, اس کے عمل بھی گواہی دے اس کی ایمان کی, صحیح عمل کرے, درست عمل کرے. اور درست عمل کی یہاں پر بتایا بھی جا رہا ہے کہ درست عمل کون سے ہیں, صحیح عمل کون سے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یہ کیا ہے, عملی اظہار ہے ایمان کا, عملی ثبوت فراہم کرتی ہیں نماز اور زکوٰۃ. آپ بار بار دیکھتی ہوں گی کہ قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور آتا ہے, اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ضرور آتا ہے. تو ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوگا, اور عمل صالح کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوگا. لازم و ملزوم ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے. یعنی ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہو, ہمارا عمل بھی ثبوت دے کہ ہم مومن و مسلم ہیں. پھر وہی بات آگے یہاں پر کہ سود کا جو ذکر چل رہا تھا, تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم سودی نظام میں گرفتار ہیں, سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں, سود لے بھی رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم, تو پھر یہ ہمارے لیے کیا ہے, انتہائی شرم کی بات ہے, انتہائی بغیرتی کی بات ہے کہ ہمارا عمل تو ایمان کے خلاف ہے. سود یہ کیا ہے, ایمان کے منافی عمل ہے, یہ ایمان کے خلاف عمل ہے یہ. تو سود لینے اور دینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مومن و مسلم کہنا, یہ انتہائی بغیرتی اور بے شرمی کی بات ہے یہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی ہم مومن و مسلم ہیں تو کیا کریں, سود سے انتہائی درجے کی دوری بنا کر رکھیں, انتہائی درجہ محتاط رہیں, انتہائی درجہ احتیاط برتیں, جہاں تک بھی ہو سکے اس سے دور رہیں ہم. یہ ہے عمل صالح. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر واقعی انسان کیا ہو جائے, نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے, زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بن جائے, تو وہ بہت حد تک کیا ہو سکتا ہے, سود سے بچ سکتا ہے. کیونکہ نماز بھی نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے, نماز انسان کو فحش کاموں سے بچاتی ہے, اور سود یہ ایک انتہائی فحش, انتہائی گندا, انتہائی منکر اور قبیح اور قابل مذمت عمل ہے یہ. اور اگر انسان زکوٰۃ دینے والا بن جائے, زکوٰۃ دے وہ, تو اس سے کیا ہوگا, اس کا مال پاک و صاف ہوگا, جبکہ سود سے انسان کا مال ناپاک ہو جاتا ہے.
सूद से इंसान का माल नापाक हो जाता है, दिल नापाक हो जाता है, अमल नापाक हो जाता है। और ज़कात से इंसान का दिल भी पाक होता है, माल भी पाक होता है, अमल भी पाक होता है। सूद के जरिए इंसान के अंदर खुदगर्जी आती है, बेहिसी आती है, मफाद परस्ती आती है। ज़कात से इंसान के अंदर क्या आती है? हमदर्दी आती है, खैरख्वाही आती है, मोहब्बत और नरमी पैदा होती है इंसान के अंदर गरीबों के ताल्लुक से। जबकि सूद के ताल्लुक से क्या होता है कि इंसान दूसरों का हक मानने लगता है। एक गुनाह करने के बाद फिर दूसरे गुनाहों की तरफ क्या हो जाता है, गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाता है। जबकि ज़कात क्या करता है? ज़कात एक तरीके से क्या है, सदक़ात कहा गया कुरान करीम में ज़कात को। ज़कात के जरिए इंसान के क्या होते हैं? गुनाहों का कफारा बनती है ज़कात इंसान के लिए। इंसान के गुनाह झड़ते हैं, इंसान के माल में खैर बरकत पैदा होती है। बिल्कुल अपोजिट चीज है अगर देखा जाए तो ज़कात और सूद, सदक़ात और सूद, है ना, बिल्कुल अपोजिट चीज है। तो जरूरत इस बात की है कि मोमिन का शेवा ये होना चाहिए कि वो अपने अमल का सबूत दे नमाज और ज़कात के जरिए। और सूद ये क्या है? बिल्कुल इसके मनाफी अमल है, बिल्कुल अपोजिट अमल है। इससे हम सबको बचने की जरूरत है। तो बहरहाल अगर हम मोमिन और मुस्लिम हैं तो फिर क्या करें? नमाज और ज़कात पर कायम रहें। तो फिर क्या होगा? इसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ महफूज होगा। अल्लाह ताला इसका अजर देगा, इसका बदला देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ना किसी तरह का खौफ होगा ना गम होगा। अगर हम सूद के निज़ाम पर, जैसे आपके सामने आया कि सूदी निज़ाम जो होता है उसमें इंसान को कितने अंदेशे होते हैं, कितने खौफ होते हैं, कितने डर होते हैं, कितने गम होते हैं, है ना। हजारों तरह की टेंशनें होती हैं कि अब हमें किस्त जमा करना है, किस्तें देना है ना। बहुत सारी टेंशन होती है इंसान को। लेकिन ज़कात देने वाले को कोई टेंशन नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, कोई गम नहीं होता है नमाज और ज़कात अदा करने वाले। तो अच्छा, इसमें एक ये भी पॉइंट है इसमें, जो हम ये पढ़ रहे थे खरीदो फरोख्त और ये सूद के में क्या क्या फर्क है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि सूद का जो माल होता है वो इंसान क्या कर देता है, बहुत ही बेदर्दी के साथ खर्च कर देता है, क्योंकि वो क्या होता है, मुफ्त का माल होता है। और जो इंसान मेहनत का जो पैसा कमाता है तो इंसान फिर क्या करता है, सोच समझ कर खर्च करता है। अगर हम आज अपने माशरे पर नजर डालें, अपने अपने गिरबानों में झांकें, अपने ऊपर नजर डालें, अपनी जिंदगी पर, तो आज हमारे अंदर फजूल खर्ची क्यों आ रही है? आज हमारे अंदर इतनी रस्म रिवाज क्यों बढ़ गई हैं? शादी ब्याह की रस्में हो या मैयत की रस्में हो या बहुत सारी रस्में जो आज हमारी जिंदगी में दाखिल हो गई है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास क्या है, मुफ्त का पैसा बहुत आ रहा है। जितने लोग भी शादी ब्याहों पर इतना बेदर्दी के साथ पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, मुफ्त का पैसा आ रहा है, सूद का पैसा आ रहा है, हराम पैसा आ रहा है, नाजायज और नंबर 2 का पैसा आ रहा है, तो वो बेदर्दी से खर्च कर रहे हैं। अगर ये पैसा उनकी अपनी मेहनत का होता तो कभी इतनी बेदर्दी से खर्च ना करते, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत का पैसा इतनी बेदर्दी से खर्च नहीं करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मेहनत करो ताकि तुम्हें पैसे की अहमियत का अंदाजा हो, ताकि तुम पैसों को फजूल खर्ची में और फजूल के कामों में खर्च ना कर दो, बल्कि तुम उसको क्या करो, बहुत सोच समझ कर खर्च करो, है ना। तो ये भी एक फर्क है तिजारत में और किसमें, सूद में, कि इंसान सूद का माल क्या कर देता है। ज्यादातर जितने भी गुनाह के काम हो रहे हैं आज, चाहे वो गाने बजाने हो, चाहे वो क्या हो, गैर इस्लामी रस्म रिवाज हो, फहश काम हो, गंदे काम हो, ये सारा पैसा इतना क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि इंसान क्या कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोगों के घरों पर नजर डालें तो लोगों के घरों में जो इतना लग्जरीज है, इतनी जो क्या है कि बहुत ज्यादा जो इंसान के घर 5 स्टार होटल बन चुके हैं, तो अगर गौर करें तो ये सारा पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? क्या मेहनत से इतना पैसा कमा रहे हैं वो, है ना। तो ये सारा का सारा जो घर में इतनी लग्जरीज है, इसकी वजह यह है कि इंसान के पास हराम का पैसा है, इंसान के पास सूद का पैसा है, जो इतनी वो क्या कर रहा है, बुरे तरीके से खर्च कर रहा है, बेदर्दी के साथ खर्च कर रहा है। तो इंसान के पास अगर क्या होगा, हलाल पैसा होगा, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी जरूरियात ही पर खर्च करेगा, और बाकी पैसा वो क्या करेगा, अल्लाह के राह में दे देगा, फी सबीलिल्लाह। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है इसके अंदर, जो बताने से रह गया था। चलिए, बहरहाल अगर टाइम तो नहीं है अब आगे पढ़ने का, एक आयत पढ़ लेते हैं, छोटी सी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अब ये वही चीज आ गई जो अभी आपने भी जिक्र की थी इस चीज का, कि क्या करें, क्या हम लोगों से फतवे निकलवा कर क्या करें, गुंजाइश निकालने की कोशिश करें? क्या नहीं, ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह से डरो
کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو خود اندازہ ہو جاتا ہے, خود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں یا جو کام کر رہا ہوں, کیا یہ جائز ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیا مناسب ہے. انسان کا دل خود گواہی دے دیتا ہے. اگر گناہ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے, اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے, اسے شک ہوتا ہے کہ ہاں میں کچھ غلط کر رہا ہوں. تو بہرحال انسان اپنے دل کی مانے. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تقوی بھی کیا کیا ہے, الہام کیا ہے, اور فجور بھی الہام کیا ہے. انسان کو کام کرتے وقت خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے یا صحیح کام کرنے جا رہا ہے. انسان سوال کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم جو یہ کرنے جا رہی ہو غلط کر رہی ہو. اور اللہ کے رسول نے گناہ کی علامت ہی یہ بتائی ہے, گناہ کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ گناہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہونا شروع ہو جائے, یہ سوال پیدا ہونے لگے, اندیشے ہونے لگے, اس طرح کے خیالات آنے لگے کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. جب اس سچویشن پر انسان پہنچ جائے تو سمجھ جائے کہ ہاں یہ کام غلط ہے, کیونکہ جو کام صحیح ہوتا ہے, مناسب ہوتا ہے, تو اس پر انسان کا دل مطمئن رہتا ہے, پرسکون رہتا ہے. اس کے ذہن میں نہ کوئی خیالات آتے ہیں, نہ سوالات آتے ہیں, نہ اندیشے آتے ہیں. سارے ڈر, خوف, اندیشے, سوالات کب آتے ہیں؟ جب انسان گناہ کا کوئی کام کرنے جاتا ہے تو سارے ڈر آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں الہام کیا ہے, تقوی بھی اور فجور بھی. تو زیادہ کسی سے سوال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنی زندگی کا جائزہ لے اور خود ہی وہ سوچ لے کہ ہاں میرے یہ کام کیا ہیں, غلط ہیں, اور میرے یہ کام صحیح ہیں. جس پر انسان کا دل مطمئن ہو, وہ سمجھ جائے کہ یہ نیکی کا کام ہے. اور جس کام پر انسان کے دل میں کیا ہو جائے, شک و شبہ پیدا ہونے لگے, انسان کا دل اس کا ملامت کرنے لگے, تو وہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود کا باقی مال چھوڑ دو. اب چھوڑ دو اس کو, جو سود کا مال رہ گیا اس کو مت لو. جیسے آپ کے سامنے یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ خصوصی طور پر آج کے دور میں ہر انسان کا مال کیا ہے, بینک میں ہے. اور بینک سے انسان کیا کرتا ہے, اپنا مال نکالتا ہے. تو وہ کیا کرے, صرف اپنا اصل مال نکالے اور باقی جو سود کا مال ہے وہ وہاں پر چھوڑ دے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اب اس تعلق سے ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کسی نے ایک سوال کیا تھا جس کا میں یہاں پر بتانا چاہوں گی, کہ مان لیجئے کہ ہم نے اپنا سود کا مال وہاں پر چھوڑ دیا. اب وہاں پر وہ لوگ, اب ان لوگوں کے پاس کیا ہو رہا ہے, سود کا مال بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر بینک کے جو ہوں باطل کے ہاتھ میں ہوں, دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہوں, اور کفار کے ہاتھ میں ہوں, تو اب وہ اس پیسے کو کہاں پر استعمال کریں گے, مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کریں گے. ظاہر سی بات ہے, جو ان کا اصل مقصد ہے, ان کے پاس مال بڑھتا چلا جائے گا. تو اس تعلق سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم اس مال کو نکال کر اور اپنے اوپر خرچ نہ کر کے, اور ہم اسے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں, وہ ضرورت مند جو کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں, جو فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں, جو بے گھر ہیں, جو بھوک سے کیا کر رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں, یا قرض کے سے سوسائڈ کر رہے ہیں, ان لوگوں پر اگر ہم خرچ کر دیں ان کی جان بچانے کے لیے, تو یہ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے سود کا پیسہ نکالیں اور ہم اسے اپنے اوپر خرچ نہ کر کے بلکہ ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں جو کیا ہو, جن کے جان جانے کا خدشہ ہو, جان جانے کا اندیشہ ہو. ایسے لوگوں پر اگر ہم خرچ کر دیں تو بہتر ہے, مناسب ہے. لیکن اس مال سے ہم ثواب کی امید نہ رکھیں, ثواب کی نیت سے نہ کریں, کیونکہ حرام پیسہ دے کر کسی کو اور ہم یہ چاہیں کہ ثواب مل جائے ہمیں, یا ہم نے کوئی نیکی کا کام کرا, کوئی اچھا کام کرا, تو اس پر ہم ثواب کی امید نہ رکھیں, کیونکہ وہ حرام پیسہ تھا. اور حرام چیز کھانا ان لوگوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے, حرام کھانا, کہ جن کے جان جانے کا ڈر ہوتا ہے, جو بھوک سے انتہائی پریشان ہو, ان کو پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے وہ سود کا. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے شاید میرے خیال سے. تو بہرحال یہ یہاں پر کہا جا سکتی, یہ بات کہی جا سکتی ہے. ایک آیت اور دیکھ لیجئے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, 2 منٹ ہے ہمارے پاس. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی اگر تم سود کا مال لو گے یا دو گے, اپنے اوپر خرچ کرو گے, تو پھر جان لو یہ اتنا گھناؤنا عمل ہے, انتہائی قبیح, انتہائی برا, انتہائی قابل مذمت عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یاد رکھیے کہ پورے قرآن کریم میں بھی کہیں پر اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں کسی بھی گناہ کے تعلق سے, لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے تعلق سے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ سود کا مال اگر تم نے لیا یا دیا یا کھایا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ سے سود لینا اور دینا,
اور اللہ کی طاقت تو آپ سب جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے, سپر پاور ہے. اللہ سے بھلا کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے, جنگ مول لے سکتا ہے بھلا؟ وہ تو انسان کیا ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا جو اللہ سے جنگ مول لے گا. تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس شخص کے لیے جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے. انتہائی سخت آیت ہے یہ آیت ہم سب کو متنبہ کر رہی ہے, وارننگ کر رہی ہے, ہم سب کو دہلا دینے والی, دل دہلا دینے والی آیت ہے کہ ہم سب کو آخری درجے تک محتاط ہونا ہے, آخری درجے تک احتیاط برتنا ہے, سود سے جہاں تک بھی ہو سکے بچنا ہے, بہت دور رہنا ہے. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کر لو سود سے, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو پھر کیا کرو, اصل مال لے لو. اصل مال لے سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بڑھا چڑھا کر نہ لو اور نہ دو. لا تظلمون ولا تظلمون, پھر نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اصل مال لینے سے نہ تو انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور نہ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, لیکن سود کا مال اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے, دوسروں کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے. اس لیے سود سے بچنا ہے اور اپنا اصل مال لینا ہے. یہاں تک رہنے دیتے ہیں, انشاءاللہ آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ اس کے قرض کے تعلق سے ہے, انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج ہم نے سود کے تعلق سے بہت کچھ پڑھا, حالانکہ بہت سارے پوائنٹس رہ بھی گئے ہوں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں. جی نظرہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر کسی کے پاس, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی, اگر کسی کے پاس انٹرسٹ, مطلب کسی نے انٹرسٹ لیا ہوا ہے یا انٹرسٹ کا قرض ہے اس کے پاس, تو کیا ہم اس کا قرض چھڑانے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں یا اس کی مدد کرنا صحیح نہیں ہوگا؟ اگر کسی نے انٹرسٹ کا مطلب پیسہ لے لیا ہے, اس کے پاس ہے, اور ہم اس کو چھڑانا چاہ رہے ہیں اس گناہ سے کہ وہ اس گناہ سے نکل آئے, تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم اس کو قرض دے سکتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا؟ نہیں, اگر مطلب ہم اس کا جو انٹرسٹ کا ادائیگی اسے جو کرنی ہے اپنا, مطلب اس کے پاس ہے, اب اس کے اوپر قرض چڑھا چلا جا رہا ہے, تو اگر ہم اس کی ادائیگی کرنا چاہیں اس کی طرف سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کرنے کا, تو ایسا کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیے, کہا تو یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس گناہ میں جکڑا ہوا ہے اور وہ انسان خود بھی نکلنا چاہ رہا ہے اس سے, اور گھر کے اور دوسرے افراد بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس گناہ سے نکالیں, اس نظام سے اس کو نکالیں, تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس کی مدد کا طریقہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں کہ جس سے اس کی جان چھوٹ جائے اس سے ہمیشہ کے لیے. تو میرے خیال سے اس کو اس گناہ سے بچانے کے لیے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کو پیسہ دے سکتے ہیں کہ وہ, ہم اس کو اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ ایک ہی بار میں وہ پیسہ جمع کر کے اور وہ کیا کرے, اپنے آپ کو اس نظام سے باہر نکال لے. اس گناہ سے بچانے کے لیے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے. باقی واللہ عالم بالصواب, اس بارے میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتی کہ ہاں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہرحال بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت باریک یہ مسائل ہیں وہ. جی ہیں تو وہ ایز اے گفٹ ہوگا یا وہ بھی ایز اے انٹرسٹ میں کاؤنٹ ہوگا؟ کمیشن جو ہوتا ہے وہ حلال ہے اسلام میں لینا, حرام؟ دیکھیں, کمیشن میرے خیال سے تو دینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, بغیر کسی کی محنت کا, اور ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, کچھ پیسہ دے رہے ہیں, ہے نا. اور ایک طریقے سے اس کو رشوت ہی کہا جا سکتا ہے میرے خیال سے تو, کہ اور رشوت کے تعلق سے بھی یہ ایک رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہے, جہنمی ہے. رشوت نہ لینا صحیح ہے نہ دینا صحیح ہے. اور اس میں ایک پوائنٹ بتانے سے یہ بھی رہ گیا تھا کہ اگر مان لیجئے کہ ہم نے نہیں, میرے خیال سے یہ شاید آگے آئے گا, یہ خرچ کے تعلق سے یہ بات آئے گی. چلیے انشاءاللہ یہ بات ہم کل رکھیں گے. اچھا, تو میرے خیال سے تو کمیشن دینا مناسب نہیں ہے. آفات آ جاتی ہے تو وہ بھی خاموشی سے دے سکتے ہیں. وہی والی بات آ گئی, نہ اس پہ ثواب ہے نہ اس پہ وہ ہے, ہمارا پیسہ نہیں ہے, تو کسی کی جان چھڑانے پہ بھی شاید دے سکتے ہیں قرضہ اس کا جی جی ادا کرنے کے لیے. اور وہ جس کو دیا جائے اس سے یہ بھی کہا جائے اب آگے تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, جی اور جی بہت خاموشی کے ساتھ اس کا یہ کر دے اور اس کی جان آزاد کر دے. جی جی اس جی کے لیے وہ جائز ہے. جی جی بالکل, یہ بات تو آ چکی ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا, اور کوئی بات کسی کی؟ اس لیے چچی جان یہ کہتی تھی نا کہ جس کے پاس ایک وقت سے دوسرے وقت کھانے کو نہیں ہے اس کے لیے یہ جائز ہے. بالکل ایک وقت صحیح سے بات. نہیں ہے
نا تو اس کے لیے یہ جائز ہے, جی بالکل خاموشی صحیح سے اس بات. کا کام کر دیں. اس لیے چچا میاں کے پاس ایک صاحب گئے تھے, مجھے خوب یاد ہے, تو چچا میاں نے بار بار اللہ سے دعا کری تھی. پھر تیسری بار ان سے یہی کہا تھا کہ تم جو آ رہے ہو میرے پاس وہ تمہارا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے, اور مجھے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اشارہ ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے, یہ اس کے لیے جائز ہے جو بالکل ہی اس کی جانی نہیں چھوٹ رہی ہو, اس کے کہیں کوئی اس کو آسان نظر ہی نہیں آ رہے اپنے, اس کے بالکل لیے ہے. بالکل. مگر جی میں نے بات شروع میں کہی, وہ بنا آج لیا ہے اپنی اس کے علاج کے خواہشات لیے. اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں, اس کو مجبوری سمجھتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہیں, وہ ضرورت نہیں ہے, وہ خواہش ہے, وہ ہماری وہ مجبوری نہیں ہے, ہے نا. تو آج جو ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم ایسی سی چیزوں کے لیے ہم ایسا پیسہ لے لیتے ہیں, یہ ہماری لگژریز میں شامل ہے نا, یہ نیڈس میں نہیں آئیں گے. جی کوئی تو اسی تعلق سے سبھی کچھ ہے. آج کل لوگ کس قدر بجلی کی چوری کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں, سرکار کی طرف سے اتنے وہ ہے, تو اپنی خواہشات تو خود ہی بڑھا لیے کہ گرم پانی بھی ہو, کہ وہ کیا اے سی بھی ہو, یہ بھی ہو, تو اس سب سے تم نے چوری کر کے اپنے آپ کو ساری عبادت میں گناہ کر لیا. کیوں کر وہ عبادت قبول ہوگی؟ اور کیا قبر کی آگ کو تم ٹھنڈا گرم کر سکتے ہو موسم کے حساب سے؟ یہ بتا دو ذرا. تو کم میں کیوں نہیں ہم اپنے وہ ضرورت کو پورا کریں, ایک پنکھے میں کر لیں, ایک بلب میں کر لیں. تو اب ہیلے تو نکالے جائیں تو وہ تو بہت ہی کچھ نکل جائیں گے, مگر جو اللہ کے وہی والی بات ہے, ڈر اور خوف ہوگا تو اپنے تقویٰ تو اپنے پاس ہے ہی, انسان کا دل جی خود ہی ملامت کرے گا. جی صحیح بات آپ کی. اپنی خواہشات پہ انسان کنٹرول کرے گا تو بہت گناہ سے بچ جائے گا. وہی والی بات ہے, پھر کسی کو پریشانی نہیں رہے گی. جی اللہ تعالیٰ پکڑ سے بچائے, اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اور تو کسی کو چھوٹی کچھ نہیں چھوٹی کہنا سے بھی بچ.